قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ اپنے والدین کو نہ اف کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو. اللہ رب العزت قرآن مجید میں آداب والدین سکھا رہا ہے. مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے والدین کے لیے آیات مبارکہ اتاری. ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اسی کی کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. تو مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے والدین کی شان اور عظمت کو بیان کیا. اور والدین کی شان اور عظمت کو کیوں نہ بیان کیا جائے؟ اس لیے کہ والدین وہ ہستی ہیں جنہوں نے اولاد پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ہے جس پہ سب سے زیادہ میں نیکی کروں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں. دوسری مرتبہ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد احسان کا حقدار کون ہے؟ دوسری مرتبہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا تیری ماں. چوتھی مرتبہ اس نے پھر سوال کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ. تو یہ مراتب بیان کر دیے کہ خدمت کے لحاظ سے والدہ کا مقام اور درجہ افضل ہے، لیکن ادب کے لحاظ سے والد کا مقام اور درجہ افضل ہے. کہ ایک ہی وقت میں اگر دونوں ایک دوسرے کے مخالف بیٹھے ہوں تو آدمی اپنی والدہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ سکتا ہے لیکن والد کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھ سکتا. لیکن دوسری جانب اگر ایک ہی وقت کے اندر والدہ اور والد دونوں پانی مانگیں تو پہلے والدہ کو پانی دیا جائے پھر والد کو پانی دیا جائے. اس لیے کہ خدمت کی حقدار والدہ زیادہ ہے اور ادب کا حقدار والد زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے والد کی رضا کے اندر اپنی رضا کو رکھا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات سے کئی فرامین ایسے ملتے ہیں جو والدہ کی شان کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے.
ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ زندہ ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا تو ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ کہ والدہ کی خدمت کو اللہ رب العزت نے جہاد کا درجہ دے دیا، اور جب کبیرہ گناہوں کو شمار کروایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو سب سے پہلے جس گناہ کو اللہ رب العزت نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار کروایا وہ شرک ہے، اور شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ جو گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ کے اندر آج مسلم معاشرہ کیا پوری دنیا اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ ہر بندے سے یہ گناہ بار بار صادر ہوتا رہتا ہے، حالانکہ قرآن اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ نہ اف تک انہیں نہ کہو، جھڑکو تک نہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے بلایا، کوئی بات کہی تو انہوں نے ہوں کے ساتھ جواب دیا۔ جب ہوں کے ساتھ جواب دیا تو اسی وقت دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میں اپنی والدہ کے سامنے اوف نہ کہہ بیٹھا ہوں۔ تو اسی وقت اپنی والدہ کے قدموں کے اندر حاضر ہوئے اور معافی طلب کی، معافی کے درخواست گزار ہوئے۔ ان لوگوں نے یہ ایک ایک نقطہ سمجھایا، سکھایا کہ کس انداز سے والدین کی خدمت کرنی، کیا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک الملک، وہ کون شخص ہے جو کل قیامت والے دن جنت کے اندر میرا پڑوسی ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ، فلاں علاقے کے اندر ایک قصاب ہے، گوشت کا کام کرتا ہے، تو جنت کے اندر وہ تیرا پڑوسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نبی ہوں، وہ ایک عام آدمی ہے، گوشت کرنے والا ہے، وہ کس طرح جنت کے اندر میرا ساتھی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے یہ نیت کر کے نکلے کہ آج میں دیکھتا ہوں وہ کون سا عمل کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے آپ نے دیکھا وہ آدمی گوشت بناتا ہے، سب سے پہلے اپنی والدہ کے لیے گوشت علیحدہ کر کے رکھ لیتا ہے، پھر باقی لوگوں کو گوشت دیتا ہے، جب گھر آتا ہے خود گوشت کو پکاتا ہے، گوشت پکا کے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، اور اس کی والدہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے کہ اے مالک الملک، جنت کے اندر اسے موسیٰ علیہ السلام کے مقام پہ رکھنا، اسے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ کس طرح والدہ کی دعا اثر کرتی ہے، کہ ایک عام سا آدمی اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اسے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ والدہ کی خدمت اس انداز سے کرتا تھا، اس کی ساری زندگی اسی انداز سے گزر گئی۔ یاد رکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ذیشان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا صدقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ اس وقت قبول ہے جب وہ والدین کا فرما بردار ہے۔ اگر کوئی آدمی والدین کا نافرمان ہے تو پھر نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا زکوٰۃ، کوئی چیز اس کی قبول نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبولیت ہوگی جب پہلے اپنے والدین کو راضی کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ایک صحابی رسول تھے، تو کسی وجہ سے ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی۔ اب ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ شریف جاری نہیں ہو رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کروایا
تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ زندہ ہے. پھر پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر. تو والدہ کہنے لگی کہ میں اسے کس طرح معاف کر دوں، یہ مجھ پہ اپنی بیوی کو فضیلت دیا کرتا تھا، یہ اپنی بیوی کی خدمت زیادہ کرتا تھا اور مجھ سے جھگڑتا رہتا تھا. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھیاں کی جائیں اور انہیں آگ لگا کے اس آدمی کو لکڑیوں کے اندر جلا دیا جائے. تو جب اس بات کا علم اس کی والدہ کو ہوا تو اسی وقت دوڑتی دوڑتی آئی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے معاف کر دیا. اب ماں تھی اس لیے معاف کر دیا، جیسے ہی معاف کیا اسی وقت ان کی زبان پہ کلمہ شریف جاری ہو گیا. اگر کوئی آدمی والدہ کا نافرمان ہو گیا تو پھر دنیا و آخرت اس کی تباہ و برباد ہو گئی. دنیا و آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی کا جو بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ ہے وہ اپنے والدین کی خدمت ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس کا نام جریج تھا. تو الگ تھلگ ہو کے اس نے ایک جگہ بنائی، کلیسا بنایا، وہاں پہ عبادت کیا کرتا تھا. تو ایک دن وہ عبادت کر رہا تھا، اس کی والدہ نے اسے پکارا. جب اس کی والدہ نے اسے پکارا تو وہ عبادت میں مصروف تھا اس لیے جواب نہ دے سکا. دوسرے دن پھر اس کی والدہ آئی، اس نے پھر اسے پکارا لیکن وہ عبادت میں مصروف تھا اس لیے جواب نہ دے سکا. تیسرے دن پھر اس کی والدہ آئی، پھر اسے پکایا تو وہ جواب نہ دے سکا. تو اس کی والدہ کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ رب العزت ایک بدکار عورت تیرے منہ کے سامنے لے آئے، ایک بدکار عورت کے کھاتے میں اللہ تجھے پھنسا دے. اب وہ اتنا عبادت گزار تھا، اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا لیکن کسی کے گناہ کا کھاتا اس کے سر پڑ گیا، اس لیے کہ اس کی والدہ کی زبان سے وہ الفاظ نکل گئے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان لفظوں کو پورا کر دیا. وجہ یہ ہے کہ والدہ اگر خوش ہو جائے تو جو اس کی زبان سے نکلتا جائے گا اللہ پورا کرتا جائے گا، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تب بھی اس کی زبان سے جو کچھ نکلے گا اللہ پورا کر دے گا. اس لیے کہ اولاد کے حق میں سب سے زیادہ جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نکلے، شام کی طرف نکلے تو آپ تھک گئے راستے کے اندر. جب تھکے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ پیارے موسیٰ فلاں جگہ پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے راستے کو آسان کر دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچے، اس نے بادلوں کو اشارہ کیا، بادل اٹھا کے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو لے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے پیارے اللہ، اس کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بادل اس کے اختیار کے اندر آ گئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ جب اس کی والدہ کے وصال کا وقت قریب آیا، اس کی زبان پہ کچھ ایسے مشکل الفاظ جاری ہوئے، ایسے مشکل کام جاری ہوئے، اس نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کے اپنی والدہ کی بات کو پورا کیا. جب اس کی والدہ کی بات کو پورا کیا، اس کی والدہ کی زبان سے الفاظ ایسے نکلے، میں نے ان کو پورا کر دیا. تو ان لفظوں کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرما دیا، وہ درجہ عطا فرما دیا کہ پیارے موسیٰ ان کے پاس جا رہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی وجہ سے یہ لوگوں کو چیزیں سکھاتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ کس طرح ان کا قدر کرنا ہے، کس طرح ان کی خدمت کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جایا کرتے، ناز کے ساتھ دعائیں کیا کرتے، کلام کیا کرتے، لیکن جس دن آپ کی والدہ کا وصال ہوا، پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلے تو آواز آئی کہ پیارے موسیٰ اب سنبھل کے چلنا،
اب پیچھے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں بچا، سنبھل کے چلنا، اب پیچھے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں بچا، اس لیے کہ والدین کی جو دعائیں ہیں وہ اثر رکھتی ہیں اولاد کے لیے، ان کے اندر اس قدر طاقت ہوا کرتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری باتوں کو سکھایا۔ ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میری والدہ مجھے حکم دیتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ دیکھ بھائی، تیری ماں جو ہے نا یہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی اس جنت کے دروازے کو تو کھولنا چاہتا ہے یا بند کرنا چاہتا ہے، جس طرح تو چاہے گا اسی طرح ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کس طرح ہے، جہنم کس طرح ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو ان کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو اس وجہ سے اللہ تمہیں جہنم عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو ماں ہے وہ جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے، کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ جنت کا درمیانی دروازہ تمہارے لیے کھول دے۔ اور ایک روایت کے یہ لفظ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور پھر خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، وہ تباہ و برباد ہو۔ اب حالات یہی ہو گئے کہ ہماری جو حالت ہے وہ یہی ہو چکی ہے کہ ہم تباہی و بربادی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، تباہی و بربادی کے کنارے پہ کھڑے ہیں، قریب ہے کہ ہم اس گڑھے کے اندر گر جائیں۔ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم اپنے والدین کی خدمت کر لیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کی خدمت کریں۔ ایک عورت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر گرم پتھروں کے اوپر سے گزر کے اپنی والدہ کو اٹھا کے لے کے آئی ہوں کہ ان گرم پتھروں کے اندر اگر اوپر گوشت کو رکھ دیا جائے تو وہ گوشت پک جائے، اس قدر زیادہ گرم پتھر ہیں، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیدائش کے وقت تیری والدہ کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کے ایک ذرے کے برابر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ تمہارے والدین نے کس قدر مشکلیں تمہارے لیے برداشت کی، کس قدر تکلیفیں اٹھائیں، وہ ساری تکلیفیں تم بھول گئے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہارے جسم کا گوشت کاٹ کے کھا بھی لے تب بھی تم اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کافرہ ہے، مشرکہ ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیری ماں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، تب بھی اس کی خدمت کرنا تیرے سر پہ لازم۔ تو یہ والدین کا حق ہے، جس قدر ہو سکے ان کی خدمت کیا کریں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو اب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے کے ذریعے میں اپنے والدین کو راضی کر سکوں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، تو اپنے والدین کے وعدوں کو پورا کیا کر، تو ان لوگوں سے ملا جلا کر جن کے ساتھ تیرے والدین کا تعلق تھا،
تو ان لوگوں کی قدر کیا کر جن لوگوں کے ساتھ تیرے والدین کے تعلقات تھے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر والدہ فوت ہو جائے تو فرمایا بندہ خالہ کی خدمت کرنا شروع کر دے، اللہ وہ مقام عطا فرما دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی والدہ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو منع کر دیا کہ اسلام آپ قبول نہ کریں، حتیٰ کہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی ماں اگر تجھ جیسی 70 مائیں بھی ہو جائیں نا تب بھی میں اسلام سے واپس آنے والا نہیں۔ تو پھر والدہ خود مسلمان ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں اور اس کا ثواب والدہ کو پہنچتا رہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دو، جو اس سے پانی پیتا رہے گا تیری والدہ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ فرمایا ایک صدقہ جاریہ، کوئی ایسا نیکی کا کام کر جائے آدمی کہ جو بعد میں چلتا رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دوسرا فرمایا نیک اولاد، کہ جب آدمی کوئی نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ نیک اولاد اس کے لیے سرمایہ بن جاتی ہے، اس کے لیے جنت کے جانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا جب کوئی آدمی دین پڑھتا ہے اور لوگوں کو دین کا راستہ دکھا کے جاتا ہے۔ فرمایا یہ 3 عمل ایسے ہیں آدمی فوت بھی ہو جائے تب بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے نام پہ کنواں کھدوایا، اور وہ آج تک کنواں حضرت ام سعد کے نام سے مشہور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اندر گئے، سرکار فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو میں نے جنت کے اندر گیا تو جنت کے اندر مجھے ایک قرات کی آواز آئی، قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہے، حارثہ بن نعمان ہیں جو قرات کر رہے ہیں اور ان کی قرات کی آواز جنت کے اندر جا رہی ہے۔ تو پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملا وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں، اس خدمت کا صلہ اللہ یہ دے رہا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، آوازیں جنت کے اندر جا رہی ہیں۔ کوئی آدمی خدمت کرے تو صحیح اپنے والدین کی، پھر اللہ رب العزت وہ مقام وہ مرتبے عطا فرماتا ہے کہ دنیا حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میری والدہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا یہ کھڑکی کھول دو۔ اب فرماتے ہیں میری والدہ سو گئی، کھڑکی کے 2 پلے تھے، 2 دروازے تھے۔ حضرت بھائی یزید فرماتے ہیں میں ساری رات کھڑا رہا اور اسی پریشانی کے عالم میں رہا کہ کون سا پلہ کھولوں، اس جانب والا کھولوں یا اس جانب والا کھولوں۔ حضرت بھائی یزید فرماتے ہیں وہ میری سالہ سال کی جو منزلیں رکاوٹ کے اندر تھی اسی ایک رات کے اندر ختم ہو گئی۔ اللہ نے مجھے ایک رات کے اندر وہ مقام عطا فرمایا جو سالہ سال کی عبادتوں کے اندر مقام نہیں تھا، جو اس رات اللہ نے مجھے مقام عطا فرما دیا کہ میں ساری رات اپنی والدہ کی خدمت کے لیے کھڑا رہا۔ یہ خدمت کا صلہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ آدمی اللہ رب العزت کا چونکہ قانون یہ ہے، ارشاد فرما دیا والدین کی خدمت کرو۔ اب والدین کی جو آدمی جس قدر زیادہ خدمت کرتا جائے گا اسی قدر وہ زیادہ صلہ پاتا جائے گا۔ جس قدر آدمی کو اس چیز کی توفیق مل جائے اللہ رب العزت کی رضا اسے نصیب ہوتی جائے گی۔ اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ حج کے لیے نکلے، راستے میں انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ خواب کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا تیری ماں زندہ ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہے، فرمایا جا اس کی خدمت کر، اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔
اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ماں کی محبت اس قدر زیادہ ہے. مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ کے اندر دو عورتیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. ایک عورت کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے, دوسری عورت کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے. اب مولا مرتضیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بچے کو درمیان سے کاٹ کے آدھا آدھا کر دیا جائے. تو جس عورت کا بچہ تھا وہ اسی وقت کہنے لگی حضور یہ بچہ مجھے نہ دیا جائے, اس کو دے دیا جائے. اس لیے کہ اس کی ممتا نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے, میرے بیٹے کو تقسیم کر دیا جائے. تو آواز یہی لگائی کہ حضور میرے حق میں فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ اس بیٹے کو اسی کو دے دیا جائے, یہ اس کا بیٹا ہے. ماں تو اس قدر زیادہ محبت کرتی ہے, لیکن اس محبت کا صلہ اولاد کے لیے لازم ہے کہ اولاد بھی اسی قدر خدمت کرے. جس قدر اولاد زیادہ خدمت کرتی جائے گی اللہ رب العزت اسی قدر انہیں زیادہ صلہ عطا فرماتا جائے گا. حضرت محمد بن منقدر آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ساری رات اپنی والدہ کے پاؤں دباتا رہا, اور میرا جو دوسرا بھائی تھا وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا. تو آپ فرماتے ہیں میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میں اپنی عبادت اپنے بھائی کو دے دوں, اس لیے کہ یہ ماں کی خدمت کرنے کا اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا, وہ نوافل کے اندر اتنا ثواب نہیں. اللہ رب العزت نے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے لوگوں کو کئی کئی مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی جنت حاصل کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.